محمد بن عبداللہ مقدسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عربی میں ایک کتاب لکھی ہے، کتاب التوابین۔ اس میں آپ نے بنی اسرائیل کے لوگوں کے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے، اولیاء اعظام رحمہ اللہ تعالیٰ کے اور دیگر کچھ لوگوں کے توبہ کے واقعات ذکر فرمائے ہیں۔ ایک جگہ پہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بنی اسرائیل کے ایک بادشاہ کا ذکر فرماتے ہیں۔ بنی اسرائیل کا ایک بادشاہ تھا، اس کے جتنی بھی بیٹے پیدا ہوئے، جوان ہونے کے بعد وہ سارے کے سارے سلطنت چھوڑ کے، والد صاحب کی بادشاہت کو چھوڑ کر جنگلوں اور صحراؤں میں زندگی گزارنے لگ جاتے۔ جتنے بھی اس کے بیٹے جوان ہوئے سب نے یہی کیا، کوئی ایک بھی باپ کے پاس نہیں ٹھہرا۔ بادشاہ بیچارہ بوڑھا ہو گیا، بڑھاپے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ایک مزید بیٹے سے نوازا۔ اب بیٹا جب چلنے پھرنے کے قابل ہوا، بادشاہ نے اپنے ارکان سلطنت جمع کیے اور اس بیٹے کے بارے میں انہیں نصیحت کرنے لگا کہ دیکھو، اگر میرے بعد میرا یہ بچہ بادشاہ نہ بنا تو تم ساری قوم تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ میرے اس بچے کا خیال رکھو، یہ دوسرے بیٹوں کی طرح کہیں یہ بھی صحرا نشین نہ ہو جائے۔ اس پہ دنیا کی رونقیں اتنی پیش کرو تاکہ یہ اسی میں منہمک ہو کر اس سلطنت کو سنبھال لے۔ وہ جو ارکان سلطنت تھے، وزراء، نوکر چاکر، غلام، سب اس کی آؤ بھگت میں، لاہو لب میں، کھیل کود میں مصروف ہو گئے۔ شہزادے کو دنیاوی اوٹ پٹانگ حرکتوں میں مصروف رکھتے، حتیٰ کہ بادشاہ نے اپنے محل کے آس پاس کئی فرسخ تک، چاروں طرف سے کئی فرسخ دور تک بڑی بڑی دیواریں بنا کر آپ نے اس محل کو دیواروں کے اندر بند کر دیا اور وہ چار دیواری کے اندر پورا ایک شہر بنا دیا تاکہ شہزادہ یہیں مصروف رہے، یہاں سے باہر نہ جائے۔ شہزادہ جوان ہو گیا، ایک دن گھوڑے پہ سوار ہوا، چلتے چلتے اس دیوار تک جا پہنچا۔ اس نے اپنے نوکروں سے کہا کہ مجھے اس دیوار سے باہر بھی جانا ہے، باہر کی دنیا بھی دیکھنی ہے، وہاں سے بھی کچھ سبق حاصل کرنا ہے، میں دیکھوں باہر کے لوگ کیا کرتے ہیں۔ تو انہوں نے بادشاہ کی بارگاہ میں پیغام بھیجا کہ حضور، آپ کا شہزادہ اس طرح کہہ رہا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا، خبردار، اسے دیوار سے باہر مت جانے دینا، اور دنیا کے جتنے بھی لاہو لب تم اس پہ پیش کر سکتے ہو، دنیا کی جتنی رونقیں اس پہ پیش کرو اور اسے مصروف رکھو۔ 1 سال یوں ہی گزر گیا، لیکن 1 سال کے بعد پھر شہزادہ اپنی خواہش کا اظہار کرنے لگا کہ مجھے اس دیوار سے باہر بھی جا کر دیکھنا ہے۔ آخر کار بادشاہ نے اجازت دی، نوجوان کے لیے گھوڑا تیار کیا گیا، ساتھ نوکر چاکر اور غلاموں کا ایک لشکر بھی تیار کر دیا۔ 2 انسانی قطاریں بنا کر دائیں اور بائیں شہزادے کو لے کے چلے۔ شہزادہ جب اپنی اس محل کی چار دیواری سے باہر نکلا، اس نے راہ میں چلتے ہوئے ایک شخص کو راستے میں بیٹھے ہوئے دیکھا جو انتہائی پریشان حال تھا۔ اس نے اپنے مصاحبین سے پوچھا، یہ کون شخص ہے اور راستے میں کیوں بیٹھا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ ایک مصیبت زدہ ہے، اس پہ اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت آئی ہے، یہ اس مصیبت میں مبتلا ہو کے پریشان حال بیٹھا ہے۔
اس شہزادے نے پوچھا کیا مصیبت دنیا میں بعض لوگوں پر آتی ہے یا سب پر آ سکتی ہے؟ انہوں نے کہا مصیبت تو کسی پر بھی آ سکتی ہے۔ شہزادے نے پوچھا میں اتنا طاقتور ہوں، بادشاہ کا بیٹا ہوں، کیا میری یہ طاقت کسی کام نہیں آئے گی؟ میں پھر بھی کسی مصیبت میں مبتلا ہو سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا ہاں، مصیبت تو کہیں بھی آ سکتی ہے۔ اس نے کہا افسوس ہے تمہاری اس زندگی پر جس پہ ہر وقت مصیبت کا کھٹکا لگا رہتا ہے۔ وہ وہیں سے واپس پلٹ آیا۔ سال گزر گیا، بادشاہ کے وزراء نوکر چاکر شہزادے کا دل بہلانے میں مصروف ہیں۔ سال کے بعد شہزادے نے پھر کہا کہ مجھے باہر جانا ہے۔ سال کے بعد پھر اسے تیار کیا گیا، نوکروں چاکروں کی ایک پوری بارات کے ساتھ، پورا ایک لشکر ہے، بڑی شان و شوکت جاہ و جلال کے ساتھ شہزادہ اپنے محل کی چار دیواری سے نکلا۔ راستے میں چلتے ہوئے اس نے ایک بوڑھا شخص دیکھا اور اپنے مصاحبین ہم سفروں سے پوچھنے لگا یہ کون شخص ہے؟ انہوں نے کہا یہ ایک بوڑھا ہے جو اپنی جوانی گزار چکا ہے۔ اس شہزادے نے کہا کیا صرف یہی ایک بوڑھا ہوا ہے یا دنیا میں سبھی لوگ بوڑھے ہوتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا حضور اللہ تعالیٰ جس کو بھی لمبی عمر دیتا ہے وہ یوں ہی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ تو اس نے شہزادے نے کہا کیا میں بھی بوڑھا ہو جاؤں گا؟ انہوں نے کہا ہاں ایک دن آپ بھی بوڑھے ہو جائیں گے اگر لمبی عمر پائیں گے۔ انہوں نے کہا افسوس اس زندگی پر جو انسان کو اس حالت میں پہنچا کر کمزور کر دیتی ہے۔ وہ پھر واپس پلٹ آیا۔ سال وہیں محل میں گزرا، سال کے بعد پھر تیار ہوا۔ اب کی بار جب محل سے باہر نکلا، راستے میں چلتے ہوئے اسے لوگوں کا ایک ہجوم نظر آیا جنہوں نے اپنے کندھوں پر کوئی چیز اٹھائی ہوئی تھی۔ شہزادے نے وزراء سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں اور کس کو اٹھا کے لا رہے ہیں؟ وزراء نے کہا کہ یہ ایک جنازہ ہے، لوگ جنازے کی چرپائی اٹھا کر آ رہے ہیں۔ اس نے کہا اسے میرے پاس پہنچا کے روکو۔ جنازہ شہزادے کے پاس لایا گیا، اس نے کہا اسے نیچے اتارو۔ نیچے اتارا گیا، اس نے کہا اس کو بٹھاؤ۔ انہوں نے کہا یہ مر چکا ہے، اس سے موت آ گئی ہے، یہ بیٹھ نہیں سکتا۔ شہزادے نے کہا یہ موت کیا ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا جب انسان کی سانسوں کی مالا ٹوٹ جاتی ہے تو بس انسان نکارہ جسم کی مانند ہو جاتا ہے۔ اس نے کہا پھر اس سے باتیں کرو۔ انہوں نے کہا نہیں یہ اب باتیں بھی نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا پھر تم اس کے ساتھ کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا اسے لے کے جا رہے ہیں زیر زمین، اس کو دفن کر دیں گے۔ شہزادے نے کہا پھر کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا پھر حشر برپا ہوگا۔ شہزادے نے پوچھا یہ حشر کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا یوم یقوم الناس لرب العالمین، یہ حشر ایسا دن ہے کہ جس دن سارے لوگ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور رب کریم کو اپنی زندگی کا حساب دیں گے۔ اس نے کہا اس کے علاوہ بھی کوئی جہان ہے، اس دنیا کے علاوہ بھی؟ انہوں نے کہا ہاں وہ جہان ہے جس میں اللہ تعالیٰ بروں کو برائی کا بدلہ اور نیکوں کو اچھائی کا بدلہ دے گا۔ اس شہزادے نے وہیں اپنا شاہی لباس پھینکا، فقیرانہ لباس اپنایا، سلطنت کو لات ماری اور دنیا سے نکل گیا۔ سبحان اللہ۔ اس نے کہا افسوس ایسی زندگی پر جو کسی کام نہ آ سکے، فنا ہو جائے، ختم ہو جائے، مجھے ایسی زندگی کی ضرورت نہیں۔ وہ فقیرانہ لباس پہنا اور وہ بھی اپنے بھائیوں کی طرح صحرا نشیں ہو گیا۔ جس شخص نے بھی حقیقت کو پہچانا ہے وہ پھر پلٹ کے اس دنیا کی طرف نہیں آیا۔ اس دنیا میں صرف وہی منہمک ہے جس نے ابھی تک حقیقت کو جانا ہی نہیں، جس تک ابھی تک حقیقت کی معرفت نہیں پہنچی۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں دو چور تھے، انہوں نے ایک گھر میں چوری کرنے کا ارادہ کیا۔ اس سے پہلے دونوں نے مشورہ کیا کہ جب ہم چوری کریں گے تو ایک کی ڈیوٹی یہ ہے کہ گھر کا مالک اگر بیدار ہو جائے اور وہ اٹھ کر چراغ جلانا چاہے،
پہلے زمانے میں پتھر ہوتے تھے، پتھروں کو رگڑ کر آگ جلاتے تھے. تو اس نے کہا دونوں میں سے کوئی ایک یہ ڈیوٹی دے گا کہ اس کو چراغ نہ جلانے دے. جو ہی وہ چراغ جلائے گا تو انگلی رکھ کر اس کو بجھا دینا، اسے جلنے نہیں دینا. دونوں کی یہ میٹنگ ہوئی اور دونوں چوری کرنے کے لیے گئے. ایک چوری کرنے لگا اور دوسرا مالک کی رکھوالی کے لیے بیٹھ گیا. مالک جو ہی چراغ جلانے کی کوشش کرتا یہ انگلی رکھ کے بجھا دیتا. حتیٰ کہ رات گزر گئی، دوسرے چور نے خوب ڈاکہ ڈالا، چوری کر لی، یہ شخص چراغ نہ جلا سکا. وہ دونوں چوری کر کے بھاگ گئے. مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یہی حال ہمارے دل کا ہے. جب بھی یہ اپنے دل میں انسان مسلمان نیکی کا چراغ جلانا چاہتا ہے، شیطان اس پہ انگلی رکھ کے اسے بجھا دیتا ہے اور یہ دنیا کا چور ہمیں اپنے اندر منہمک کر دیتا ہے. نتیجتاً ہمارا وہ راستہ روشن ہی نہیں ہوتا جس پہ ہم نے چلنا ہوتا ہے. ہمارے یہ دل کا چراغ بجھا رہتا ہے، توفیق نصیب نہیں ہوتی کہ ہم بھی کوئی نیکی کی طرف قدم اٹھائیں. کیسی خوبصورت مثال دی ہے. اگر کوئی انسان کوشش بھی کرتا ہے نا بلائی کرنے کی تو شیطان اس کے دل پہ انگلی رکھتا ہے. اس کی انگلی رکھنا دل میں وسوسے ڈالنا، دنیا میں مصروف کرنا ہے. تو انسان کو وہ اٹھنے نہیں دیتا، اسے کئی کام کاج کئی مصروفیات یاد دلا دیتا ہے. اذان ہو گئی تو سو ہو گئی، مگر تمہارے تو ابھی اتنے کام پڑے ہیں، تم نے تو ابھی یہ بھی کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے. نماز پڑھنا تو خیر ان مولویوں کا کام ہے جی، تمہارا تو کام ہی نہیں. تم دنیا میں تو آئی کھانے پینے کے لیے. شیطان بس یہی وسوسے ڈالتا رہتا ہے، وہ کبھی اس طرف متوجہ ہونے ہی نہیں دیتا. حدیث شریف میں آتا ہے نا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے اس کے دل پہ ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، لیکن جب وہ توبہ و استغفار کرتا ہے، نیکی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل سے وہ سیاہ نقطہ مٹا کر دل کو صاف کر کے چمکا دیتا ہے. لیکن اگر انسان وہ گناہ کرتا رہتا ہے تو اس کے دل پہ وہ سیاہ نقطے پڑھ پڑھ کے دل سیاہ ہو جاتا ہے. وہ دل کا سیاہ ہونا یا دل کا چمکنا، اگر کسی نے دیکھنا ہو کہ میرا دل کیسا ہے، سیاہ ہے یا سفید ہے، اس کے لیے بڑا آسان سا نسخہ ہے. یہ سوچے اذان کے وقت دل مسجد کی طرف مائل ہوتا ہے کہ نہیں، دل نیکی کی طرف مائل ہوتا ہے کہ نہیں، دل رب کو یاد کرتا ہے کہ نہیں، کسی کا حق مار دیا جائے تو دل میں رب کا خوف پیدا ہوتا ہے کہ نہیں. اگر خوف پیدا ہوتا ہے، اذان کے وقت نماز کے لیے قدم اٹھتے ہیں. اگر بندہ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتا ہے تو یقین کر لے اللہ نے اس کا دل صاف کر کے چمکا کے رکھا ہے. لیکن اگر ایسی کیفیت نہیں ہے، اذان ہوتی ہے کانوں پہ جو نہیں رینگتی، دوسروں کا حق مارتا ہے، احساس تک نہیں ہوتا کہ کل مجھے رب کو جواب بھی دینا ہے، نیکی کا تو سوچتا تک نہیں، وہ یقین کر لے کہ اس کے دل پہ سیاہ نقطے پڑھ پڑھ کے دل سیاہ ہو چکا ہے. یقین کر لے اس کا دل سیاہ ہو گیا ہے. دل سیاہ ہو جائے تو اس کا علاج رب کی یاد کے سوا کچھ نہیں ہے. رب کو یاد کرتے رہیں گے وہ دل کی سیاہی مٹتی رہے گی. لیکن اگر رب کی یاد نہ ہوئی تو دل کی سیاہی دن بدن بڑھتی رہی، زندگی ساری گزر جائے گی. یہ سیاہی لے کر کیا رب کے پاس جائیں گے؟ یہ دل ہے نا، کہتے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالی کا ٹھکانہ ہے. رب اس دل میں بستا ہے. ہم میں سے کون ہے جو گندگی کے ڈھیر میں بسنا چاہتا ہے؟ کیا رب کے لیے اپنا دل گندگی کا ڈھیر، نعوذ باللہ گندگی کا ڈھیر بنائیں گے کہ اس میں رب بسیں؟ برے اعمال دل کو گندگی کا ڈھیر بناتے ہیں. اس دل سے کیا رب کی یاد نہیں کرتے؟ آپ کبھی رب کو یاد نہیں کرتے؟ اللہ اللہ نہیں کرتے کیا؟ آپ چاہتے ہیں کہ کسی گندگی کے ڈھیر پہ آپ کا نام لکھ کر گندگی کے ڈھیر پہ ڈالا جائے؟ یہ پسند آئے گا؟ کون پسند کرتا ہے کہ گندگی کے ڈھیر پہ میرا نام لکھا ہوا ہو؟ یہ دل اللہ کا ٹھکانہ ہے. اسے گندگی کا ڈھیر نہ بنائیں، یہاں رب کا نام لکھا جاتا ہے. اپنے رب کو جب آپ دل سے یاد کرتے ہیں نا تو اس دل کو صاف رکھیں تاکہ صاف ستھرے دل سے رب کو یاد کیا جائے. اپنے کپڑوں پہ لگا ہوا داغ آپ فوراً دھوتے ہیں، کیوں؟ برا لگتا ہے، اچھا نہیں لگتا. چہرے پہ لگے داغ دبے صابن سے دھو کے فوراً صاف کرتے ہیں، اچھے نہیں لگتے، برے لگتے ہیں.
یہ ظاہر حال جو ہے نا یہ ہم دیکھتے ہیں، ہمارا رب ہمارا باطن دیکھتا ہے. یہ ظاہر ہمارے لیے ہے، باطن ہمارے رب کے لیے ہے. ہم ظاہر کو اتنا صاف ستھرا رکھتے ہیں کہ گندا ہمیں پسند نہیں، باطن جو رب کے لیے اسے کیوں گندا کر دیتے ہیں؟ اس کو بھی تو صاف کریں، وہ رب کے لیے ہے، اس کو صاف کریں، اس کو چمکائیں. آپ دیکھیں گھر میں کوڑا کرکٹ کچرا کیا کرتے ہیں؟ جھاڑو لگا کے سب صاف کر کے باہر پھینک دیتے ہیں. آج کل تو خیر جدید ٹیکنالوجی کا دور ہے، ہر شخص کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے. آپ دیکھیں گے کہ موبائل کے اندر جو کچھ چاہیں ہم فیڈ کر سکتے ہیں، جو بھی چاہیں اس میں رکھ سکتے ہیں. لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہم چیزیں کچھ ایسی رکھ دیں جنہیں ہم پسند ہی نہیں کرتے، یا کچھ اتنا زیادہ چیزیں اس میں اتنی زیادہ بھر جائیں کہ موبائل چلنے سے ہی قاصر ہو جائے، سلو ہو جائے. تو پھر پتہ ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کو بھی صاف کرتے ہیں. اس کے لیے بھی ایک بٹن انہوں نے اندر رکھا ہوا ہے. وہ چیزیں جو موبائل میں آپ سمجھتے ہیں فالتو ہیں نا، ان کو آپ نے اس سے صاف کر کے ڈیلیٹ کرنا ہے تو وہاں ڈیلیٹ کا بٹن رکھا ہوا ہے. آپ نے صرف ڈیلیٹ کا بٹن دبانا ہے، موبائل نے آپ کا کام کر دینا ہے. اندر سے فالتو چیزیں اس نے ڈیلیٹ کر دینی ہیں. ہمارے اندر جو گند پیدا ہو جاتا ہے نا، ہمارے اندر جو فضول چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں نا، اللہ نے اس کے لیے بھی ایک ڈیلیٹ کا بٹن رکھا ہوا ہے. اس کا نام توبہ ہے. آپ وہ توبہ کا بٹن دبا دیں، اللہ آپ کے باطن کو صاف کر دے گا، اندر سے فضول چیزیں ساری ختم کر دے گا، دل کو صاف چمکا دے گا. لیکن وہ ڈیلیٹ کا بٹن دبائیں تو صحیح، یہ کام تو آپ نے کرنا ہے. موبائل میں ڈیلیٹ کا بٹن دبانے کا کام آپ کرتے ہیں، اندر سے صفائی کا کام موبائل خود کر دیتا ہے. توبہ کا بٹن دبانا آپ کا کام ہے، آپ کی صفائی کرنا باطن کی یہ رب خود کر دے گا، صاف کر دے گا. گندگی ہمیں پسند نہیں تو ہمارا رب کئی گنا زیادہ صاف ستھرائی پسند فرماتا ہے. اس کو بھی پسند نہیں. وہ چاہتا ہے کہ ہمارے ظاہر کے ساتھ ساتھ ہمارا باطن بھی چمکتا ہوا ہو. اور آپ یاد رکھیے، جتنے بڑے گناہ سے آپ پلٹیں گے نا، وہ اتنا بڑا انعام عطا فرمائے گا. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے نا، انسان چھوٹے چھوٹے گناہوں میں مصروف ہے تو اللہ کے فضل و کرم سے کوئی نیک بندے کی کوئی گفتگو سنی، نیک لوگوں میں جا کے بیٹھا، وہ چھوٹے موٹے گناہ خود ہی چھوٹ جاتے ہیں، بندہ نیک راستے پہ چل پڑتا ہے. لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایسے بڑے بڑے گناہوں میں مصروف ہو جاتا ہے کہ جان چھڑائے چھوٹتی نہیں ہے اس سے. اس میں لذت ہی ایسی ہوتی ہے، انسان اتنا آگے بڑھ گیا ہوتا ہے کہ پیچھے ہٹنے کا دل ہی نہیں کرتا، تصور ہی نہیں کرتا، دل تو دور کی بات، تصور ہی نہیں کرتا کہ میں اپنی اس عیاشی کو چھوڑ کے پیچھے پلٹ جاؤں. لیکن یاد رکھیے، جب گناہ اس حد تک چلا جائے کہ بندے کو پیچھے آنے ہی نہ دیں، اس حال میں بندہ اگر اپنے رب کی خاطر اس گناہ کو چھوڑ کے واپس آ جائے نا، رب اس کو انعام بھی اتنا ہی بڑا عطا فرماتا ہے. سنن ترمذی کی حدیث ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد گرامی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ حدیث مبارکہ میں نے ایک بار نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 7 بار سے زائد مرتبہ سنی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حدیث مبارکہ 7 دفعہ سے بھی زائد بار سنائی ہے. فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، اس کا نام الکفل تھا. بڑا امیر کبیر شخص تھا، اللہ نے دنیا کی دولت سے نوازا تھا. یاد رکھیے، دولت اور طاقت اگر اس کے ساتھ دین نہ ہونا، یہ بہت بڑے اژدہاء ہیں. انسان کو ایسا ڈستے ہیں کہ اس کی آخرت تباہ و برباد کر کے رکھ دیتے. طاقت اور دولت. اس لیے طاقت اور دولت دونوں کو اچھی طرح سوچ سمجھ کر استعمال کرنا چاہیے کہ طاقت میں ہم سے بڑا بھی طاقتور کوئی ہے، باقی رہی دولت کی بات تو اس کا حساب لینے والا بھی کوئی ہے. طاقت کو بھی سوچ کے استعمال کریں، دولت کو بھی سوچ کے استعمال کریں. طاقت کے وقت یہ سوچیں کہ اگر میں طاقت کا غلط استعمال کر رہا ہوں تو کوئی مجھ سے بڑا ہے جو اس طاقت غلط استعمال کرنے کا بدلہ لے سکتا ہے. سوچ لے. حضرت ذو النون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ
الکفل کا مسئلہ عرض کرتا ہوں. حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ مدینہ المنورہ میں مسجد میں واعظ و نصیحت فرما رہے تھے. چند نوجوان آئے، ان میں ایک بڑے فاخرانہ لباس میں تھا جو غالباً ان کا کوئی امیر تھا، اور باقی سب اس کے نوکر چاکر اور غلام تھے. ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں پہنچا تو آپ واعظ و نصیحت فرماتے ہوئے فرمانے لگے، عجبا لضعیف یعصی قویا، اس کمزور پہ مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے جو اپنے سے طاقتور کی نافرمانی کرتا ہے. اس نوجوان نے سنا اور کانپا، اپنے دوستوں کے ساتھ واپس چلا گیا. دوسرے دن صرف سفید رنگ کے 2 کپڑے پہنے ہوئے تھے، سفید سوٹ پہنا ہوا تھا. پھر ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، وضو کیا، 2 رکعت نماز ادا کی اور حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پہنچا. عرض کرنے لگا، کل آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا، مجھے اس کا مطلب سمجھا دیں. آپ نے فرمایا کیا؟ تو اس نے کہا، آپ نے کل کہا تھا کہ مجھے اس کمزور پر تعجب ہے جو طاقتور کی نافرمانی کرتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ہم انسان ہیں، ہم سے بڑا کمزور کون ہے؟ ہمیں اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنے کا حکم ہے، لیکن ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں جو سب سے بڑا طاقتور ہے. ہم کمزور ہو کر اس طاقتور کی نافرمانی کرتے ہیں تو تعجب نہ کروں تو کیا کروں؟ آپ خود دیکھ لیں، فیکٹریوں میں، آفس میں، ادھر ادھر آپ کام کاج کہیں نہ کہیں کرتے ہوں گے. جو مالک جتنا طاقتور ہوتا ہے، جتنا زور آور ہوتا ہے، لوگ اس سے اتنا ڈرتے ہیں. تو رب کیا طاقتور نہیں ہے؟ تو حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، انسان سے بڑھ کر کمزور کون ہے اور اللہ سے بڑھ کے طاقتور کون ہے؟ تعجب ہے اس انسان پر جو اپنے رب کی نافرمانی کرتا ہے. اللہ اس کو پتہ نہیں کہ اس کا رب اس سے حساب لے سکتا ہے، اس سے پوچھ سکتا ہے. تو میرے بھائیوں، اس لیے طاقت اور دولت ہمیشہ سوچ سمجھ کر استعمال کریں. جس نے طاقت دی ہے، جس نے دولت دی ہے، وہ اس کا حساب بھی لینا جانتا ہے، اچھی طرح جانتا ہے. الکفل کے پاس دولت کے انبار تھے، جیسے چاہتا خرچ کرتا. ایک خاتون اس کے پاس آئی، بیچاری غربت کی ماری، مدد کی اپیل کی، تعاون طلب کیا. اس نے کہا، جو تمہیں میں کہوں وہ بات مانو گی تو میں تمہاری مدد کروں گا، ورنہ نہیں. وہ بیچاری مجبور تھی، غربت کی ماری. آج کل بھی نا لوگ کمزوری اور غریبی سے بڑا فائدہ اٹھاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو، ہم صرف دیکھتے ہی نہیں، بھگتتے بھی ہیں. ہم کمزور لوگ ہیں بھائی، ہم بادشاہ نہیں ہیں، کمزور ہیں. ہم کسی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. وہ بیچاری غربت کی ماری، کمزور، اس نے مدد مانگی. اس رئیس کفل نے کہا کہ میرا حکم مانو گی پھر تمہاری مدد ہوگی. اب بیچاری بچوں کی خاطر ناچار تیار ہوگی، بھئی جو کہو مانوں گی. تو الکفل نے اسے برائی پہ ابھارا. وہ بیچاری غربت کی ماری مجبور تیار ہو گئی، لیکن عین وقت پر وہ کانپنے لگی اور رونے لگی. الکفل نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگی، میں نے آج تک اللہ کی نافرمانی نہیں کی، لیکن یہ غربت مجھے یہاں لے آئی. میں اللہ کی نافرمان نہیں، مجبور ہوں. الکفل نے جب اس کا اللہ کا خوف دیکھا، اس کا کپکپانا دیکھا، فوراً پیچھے ہٹ گیا. اس عورت کو 40 دینار دیے اور اس سے کہا، تم جاؤ، یہ تمہارے ہیں. اس کو 40 دینار دے کے یا جو بھی مدد کی اس کو رخصت کر دیا اور بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھا کر رونے لگا. کہنے لگا، مولا اگر تو نے مجھے باقی کوئی زندگی دی ہے تو مولا میری توبہ قبول فرما اور آئندہ مجھے اپنی فرما برداری کی توفیق عطا فرما، میں کبھی نافرمانی کے راستے پہ نہ چلوں. اور مولا اگر زندگی نہیں ہے
توبہ قبول فرما کے مجھے موت عطا فرما دے۔ اسی رات الکفل کی موت ہو گئی۔ صبح سویرے لوگوں نے دروازے پہ دیکھا، اس کے دروازے پہ لکھا ہوا تھا، خدا کی قدرت دیکھیں جی، وہ ادھار نہیں رکھتا، آپ آئیں تو صحیح، اس کی رحمت ہر وقت آپ کو دینے کے لیے تیار ہے، بس آپ کے آنے کی دیر ہے۔ صبح سویرے لوگوں نے دیکھا کفل مر چکا ہے، اس کے دروازے پہ بڑے حروف کے ساتھ لکھا ہے ان اللہ قد غفر ذل کفل، اللہ تعالیٰ نے کفل کو بخش دیا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ، کتنے بڑے گناہ سے وہ پلٹا، رب نے کیسا انعام دیا، دنیا کے جنجال سے چھٹی کروا دی، جا دنیا میں رہے گا پھر پھنسے گا، آ جا اخروی انعام پا لے۔ سبحان اللہ، اللہ، یہ ایسے بڑے گناہ چھوڑنا اتنا آسان کام نہیں ہے، رب کا فضل ہو جائے تو ہو جائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد گرامی فرمایا، جب تک انسان کی سانس چل رہی ہے، جب تک اس پہ سکرات الموت طاری نہیں ہوتا، تب تک اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے، جب بھی آئے گا رب معاف کرے گا۔ اللہ، علامہ ثاقب رضا مصطفی سے میں نے ایک واقعہ سنا، فرماتے ہیں ایک درویش، آخری بات عرض کرتا ہوں، ایک درویش بازار میں بیٹھا کہیں رو رہا تھا، ایک شخص آیا، اس نے دیکھا وہ درویش فقیر بیچارہ رو رہا ہے، اس نے کہا شاید کوئی بیچارے کی پریشانی ہوگی، آگے بڑھا، اس سے پوچھا بابا جی کیا مسئلہ ہے، کیوں رو رہے ہیں؟ بابا جی نے کہا میں بازار سے گزر رہا تھا، مجھے ان بازار والوں پہ ترس آ گیا، اور میں نے چاہا کہ میں ان بازار والوں کی اللہ سے صلح کروا دوں، مگر یہ ماننے کو تیار نہیں۔ اس نے کہا پھر ہوا کیا؟ تو کہنے لگا رب تو راضی ہے، رب تو کہتا ہے کہ ان کو لے آ میں صلح کر لوں گا، لیکن یہ تیار نہیں ہوتے، اس لیے رو رہا ہوں۔ وہ چلا گیا۔ دوسرے دن اسی درویش کو دیکھا قبرستان میں بیٹھا رو رہا ہے۔ اس نے اس درویش سے پوچھا بابا جی کل تمہیں دیکھ رہا تھا کہ بازار میں رو رہے تھے، آج تم قبرستان میں بیٹھے رو رہے ہو، عجیب ماجرا ہے، یہ کیا بات ہے، آپ کیوں قبرستان میں بیٹھے رو رہے ہیں؟ کل تو ان کی صلح کروا رہے تھے، تو آج یہاں بیٹھے کیا کر رہے ہیں؟ بابا جی نے فرمایا بیٹا کل میں بازار والوں کی صلح کروا رہا تھا، مگر اللہ مانتا تھا، بازار والے نہیں مانتے تھے، آج ان قبر والوں پہ ترس آ رہا ہے، تو ان کے پاس آ گیا کہ رب سے ان کی صلح کروا دوں۔ تو پھر اس نے پوچھا کیا ہوا بابا جی؟ بابا جی نے فرمایا بیٹا آج یہ تو مانتے ہیں کہ صلح کروا دے، مگر وہ نہیں مانتا، آج وہ نہیں مانتا۔ اس نے کہہ دیا ہے کہ مہلت دے دی ہے۔ کسی نے بڑا خوبصورت جملہ فرمایا، جب تک سانس ہے چانس ہے۔ زندگی کی یہ سانس کی مالا جب تک چل رہی ہے نا جی، آپ کے پاس وقت ہے، بڑا قیمتی وقت ہے، آپ یقین جانے ایک ایک سیکنڈ جو آپ کا گزر رہا ہے نا، اس کی قیمت آپ ابھی نہیں جانتے، کل محشر میں جب کھڑے ہوں گے اس وقت پتا چلے گا کہ یہ کتنا قیمتی وقت تھا جو میں نے ضائع کر دیا دنیا کے لاہ و لعب میں۔ پلٹ آئیے اپنے رب کی طرف۔ رب آپ سے پورے 24 گھنٹے نہیں مانگتا، صرف دن میں 5 وقت کی نماز کہتا ہے، باقی پورے 24 گھنٹے آپ کے جیسے مرضی گزاریں، کہتا ہے نماز پڑھ دیں، میری نافرمانی نہ کریں، جو مرضی کھائیں پیئیں، جیسی مرضی بلڈنگیں بنائیں، نافرمانی نہ کریں، رزق حلال ہو، بلڈنگ بنائیں رزق حلال ہو، حرام نہ ہو۔ رب سے دعا ہے جی، رب کریم جس نے یہ زندگی کی مہلت ہمیں دی ہے، اس مہلت سے ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے رستے پہ دنیا سے پلٹ کے اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔